السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہماری دعائیں کس وقت قبول ہوتی ہیں؟ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین وقت کون سا ہے؟ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں مانگ مانگ کر تھک گئے۔ تو آج کی ویڈیو میں دعا مانگنے کا صحیح وقت کون سا ہے جس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور دعا مانگنے کا طریقہ، دعا مانگنے کے آداب، اور کون سی دعا قبول ہوتی ہے، تو یہ ساری ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ اور میرے اس یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور ہم کچھ دین کی بات سیکھ سکیں۔ دیکھیں، دعا کی قبولیت کا جو بہترین وقت ہے وہ تہجد کا وقت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تہجد کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تہجد کے وقت میں، یعنی رات کے آخری پہر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر ہوتے ہیں اور منادی آواز لگا رہا ہوتا ہے، اب صدائیں لگ رہی ہوتی ہے، کوئی ہے دعائیں مانگنے والا، حاجتیں مانگنے والا، روزی مانگنے والا، اس کی دعائیں قبول کی جائیں، اس کی حاجتیں پوری کی جائیں، اس کو روزی دی جائے۔ تو اس وقت میں جو شخص اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں اس بات کا ذکر آیا ہے، اور یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور اللہ کی طرف سے آواز بھی لگ رہی ہوتی ہے کہ دعائیں مانگنے والا کوئی ہے، اس کی دعائیں قبول کی جائے۔ تو اس موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ تہجد کے وقت اٹھیں، رات کو 3 حصوں پر ڈیوائڈ کر لیں۔ جو رات کا تہائی حصہ ہے، آخری حصہ ہے، اس میں آپ اٹھیں فجر سے آدھ پون گھنٹہ پہلے، صبح صادق ہونے سے آدھا پون گھنٹہ پہلے اٹھیں، اور آپ 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جتنی آپ تہجد پڑھنا چاہیں تہجد کی نماز پڑھیں۔ اس کے بعد آپ خوب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اور دعا کی قبولیت کے لیے شرائط کیا ہیں، کون سی دعا قبول ہوتی ہے اور کون سی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیں، جس دعا کے شروع میں اور آخر میں درود شریف پڑھا جائے، وہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ رد نہیں ہوتا، یہ ضرور قبول ہوتا ہے۔ اور جس دعا کے شروع میں اور آخر میں درود شریف پڑھا جائے، وہ دعا آسمانوں تک جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتی ہے، اور اس دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ اور جس دعا کے اول آخر درود شریف نہ پڑھا جائے، وہ دعا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، وہ قبولیت کے قریب نہیں ہوتی۔ تو اس لیے دعا کے شروع میں بھی اور آخر میں درود شریف پڑھا جائے، درود ابراہیمی پڑھ لیا جائے، یا کوئی بھی چھوٹا درود شریف پڑھ لیا جائے، جیسے ہم دعا مانگتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ پھر اس کے بعد آپ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، اس طرح درود پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ اپنی دعا مانگیں۔ اگر آپ کو عربی دعائیں آتی ہیں تو عربی میں پہلے جو دعائیں آپ کو آتی ہیں عربی دعائیں مانگیں، اس کے بعد پھر آپ جو ہے اردو میں دعا مانگیں، یا اپنی زبان میں، جس زبان میں آپ دعا مانگتے ہیں یا جو آپ کی لینگویج یا زبان ہے، اس زبان میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اور دعا مانگنے کے آداب اور طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ دعا مانگتے ہوئے اپنے لیے دعا مانگیں، یعنی سب سے پہلے انسان اپنے لیے دعا مانگے، اپنی جو حاجتیں ضروریات ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ پھر اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگے۔ پھر تیسرے نمبر پر باقی لوگوں کے لیے، اپنے دوست احباب، رشتہ دار، امت مسلمہ، تو ان سب کے لیے پھر دعا مانگے۔ تو یہ دعا مانگنے کا ایک طریقہ ہے اور آداب ہے۔ اگر الٹ بھی ہو جائے، یہ ترتیب آگے پیچھے بھی ہو جائے، تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، دعا البتہ قبول ہو جائے گی، کیونکہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اس میں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، پھر والدین کے لیے، ولی والدیہ، پھر والدین کے لیے، پھر وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مؤمنین کے لیے یہ دعا مانگنے کا حکم ہے اور بتایا گیا ہے۔ تو اس لیے دعا ان آداب کے مطابق مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اور دعا مانگتے ہوئے ہم توجہ سے، عاجزی سے، انکساری سے دعا مانگیں، پوری توجہ ہماری اللہ رب العزت کی طرف ہو، اور یہ تصور میں ہو کہ میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ایک ایک بات کو سن رہا ہے۔
یہ دل میں کیفیت پیدا ہو جائے اور پوری اپنی توجہ دعا کی طرف لگا دیں، خشوع و خضوع پیدا کر لیں اور توجہ اللہ کی طرف کر لیں، اور دعا کے اندر بیزاری نہ ہو، ہاتھ نہ چٹکھائیں اور انگلیاں نہ چٹکھائیں، اونگ نہ لیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، نیچے دیکھیں، دعا ہاتھوں کی طرف دیکھیں، آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہو، اور دعا مانگتے وقت جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں پر شرمندگی ہو، پشیمانی ہو، ندامت ہو، اور گناہ کو چھوڑنے کا مکمل عزم کر لیا جائے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کیا جائے۔ تو اس نیت سے اگر آپ دعا مانگیں گے اور اس ارادے سے گناہ چھوڑنے کا عزم کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے، آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ تو دعا کی قبولیت کا یہ وقت ہے، اور ہاتھ آپ اٹھائیں گے جو سیدھے ہاتھ اٹھائیں گے، سینے کے سامنے آپ کے ہاتھ ہوں گے اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف ہوگا۔ تو اس طرح آپ دعا مانگیں گے، اور دعا مانگنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے، جو بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ جن دوستوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، وہ تہجد پڑھ کر تہجد کے بعد دعائیں مانگے، خوب عاجزی انکساری کے ساتھ توجہ کے ساتھ دعائیں مانگے، دیکھیں ان کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ تو امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔